ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تاخراتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، اعتکاف والا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو رمضان کا مبارک مہینہ ہی بڑی فضیلتوں، بڑی رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان کے پورے مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے تیسرا حصہ باقی 2 حصوں سے بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس تیسرے عشرے میں، اس تیسرے حصے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو آنکھ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ فیانہ کتے دلو، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش ہے اور اعتکاف والی عبادت بھی ہے، تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اتنی ساری عبادتیں ایک ساتھ جو ہے مل رہی ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہم لوگ تاخراتوں میں جاگتے ہیں اور ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل کی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نیت اگر صحیح رہی تو اس کے اوپر اللہ کے فیصلے صحیح ہوں گے، نیت میں اگر خرابی رہی تو اس کے اوپر فیصلے بھی اللہ کے ویسے ہی ہوں گے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ حالانکہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کئی ساری کتابیں ہیں حدیث کی، اور ان کتابوں میں اردو کے کتابوں کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے۔ کتابیں جو ہیں حدیث کی وہ اصل میں عربی کی ہیں۔ کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داود ہو، ترمذی شریف ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا امام مالک ہو، موطا امام محمد ہو، مصنف ابن عبد الرزاق ہو، یا پھر جو ہے مسند ابن احمد ابن حنبل ہو، یا کوئی اور کتاب ہو، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ہر مصنف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے حدیث کی کتاب جو ہے لکھنے والے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف،
ان کا انداز دوسری حدیث کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، دوسرے محدثین جو کتابیں لکھی ہیں، ان تمام لوگوں کے طریقوں سے، ان تمام اماموں کے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ کوئی بھی جو ہے محدث اپنی کتاب میں سب سے پہلے یہ حدیث نہیں لائے، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی جو ہے ایمان کو شروع کر رہے ہیں، کوئی جو ہے طہارت کو شروع کر رہے ہیں، کوئی علم کو شروع کر رہے ہیں، یہاں سے جو ہے حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شروع کر رہے ہیں اس حدیث پاک سے، انما الاعمال بالنیات۔ وجہ کیا ہے؟ جب مدرسوں میں بخاری شریف پڑھنے کا موقع آتا ہے، اور بخاری شریف پڑھنے کا موقع جو ہے مولوی کورس کے آخری سال میں آتا ہے، مکمل جو ہے 9 سال کا کورس ہوتا ہے، فارسی اول، دوم، سوم، چہرم، پنجم، ششم، ہفتم، اس کے بعد دور حدیث شریف، 9 سال کا مکمل کورس ہوتا ہے۔ تو ان 9 سالوں میں آخری سال میں جا کر حدیث کی کتابیں شروع ہوتی ہیں۔ بڑی جو کتابیں ہیں سیاہ ستہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کتابیں آخری سال میں شروع ہوتی ہیں۔ تو بخاری شریف جب شروع ہوتی ہے تو یہ حدیث پڑھ کر اساتذہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس حدیث کو یہاں لکھنے کا کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی طالب علم جو ہے یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں جو ہے بخاری پڑھنے والا ہو چکا ہوں، اب جو ہے فارغ ہونے والا ہوں، اور یہ چیز اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھ کر اپنے نیت کو جو ہے خراب نہ کریں۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں پڑھانے والے اساتذہ کہ بھئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی حدیث کی کتاب شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو۔ نیت کی خرابی کے ساتھ اگر حدیث کی کتابیں بھی پڑھیں گے تب بھی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کے اوپر اتنا جو ہے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے ایک ہفتہ جو ہے اس ایک حدیث کے اوپر گزر جاتا ہے، ایک ہفتہ 10 دن۔ حالانکہ دور حدیث شریف میں جب پڑھنے کے لیے بچے داخلہ لیتے ہیں تو اتنی جو ہے مشغولیت رہتی ہے حدیث کی، صبح سے لے کر شام تک، شام نہیں بلکہ رات کے 11-12 بجے تک بھی کبھی کبھی جو ہے سبق ہوتا ہی دیتا ہے، اور مستقل جو ہے حدیث کی کتابیں چلتی رہتی ہیں۔ بخاری شریف ہے، جیسا کہ درس حدیث ہو رہا ہے، جو کتاب ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ صرف ایک کتاب ہے، ایسی اور ایک کتاب بھی ہے، تو دونوں کتابوں کو ملائیں گے تو اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی حدیث شریف کی، یعنی کہ صرف ایک کتاب، اور اس کتاب کو مکمل پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف بھی اتنی موٹی، اور اسی طریقے سے جتنی کتابیں ہیں تمام کی کتابیں جو ہیں اتنی موٹی ہوتی ہیں، اور ایک کتاب میں 5000، 6000، 10000 اس طرح جو ہے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اور وہاں جو ہے ایک دن جو ہے بڑی غنیمت والا ہوتا ہے، پڑھانے والے اساتذہ جو ہے ایک دن بھی بیکار نہیں کرتے، اور ایک دن تو بہت دور کی بات، ایک لمحہ بھی وہ لوگ جو ہیں بیکار نہیں کرتے، آتے ہی سبق شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک ان کا وقت رہتا ہے درمیان میں پورا جو ہے سبق پڑھاتے ہی رہتے ہیں، سبق کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی یہ حدیث جب شروع ہوتی ہے، بخاری شریف جب شروع کرتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر جو ہے کبھی کبھی جو ہے ایک ہفتہ 10 دن بھی جو ہے اساتذہ بیان کرتے ہیں، اور یہ تمام بیان جو ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ طالب علم، پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تاخراتوں میں جاگنا ہے، ایسے ہی جو ہے جاگ رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی نیت نہیں، تو پھر ہمارا یہ جاگنا جو ہے مکمل طریقے سے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔
نیت لے کر ہم کو جاگنا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم جاگ رہے ہیں۔ یہ نیت لے کر ہر طاق رات میں ہم کو جاگنا ہے۔ اگر جاگ نہیں سکتے پھر بھی جتنا بھی 5 منٹ پہ اگر جاگ لیں تب بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ثواب ہمیں عطا کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیت کا اعتبار، اللہ کے یہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت جو ہے کسی کی صورت کو اور کسی کے مال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے یہاں کسی کی صورت کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں کسی کے جو ہے مال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے پاس کس کا اعتبار ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دلوں کا اعتبار ہے اور انسان سے ہونے والے اعمال کا اعتبار ہے۔ یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مال اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں اللہ کے یہاں، اور خوبصورتی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور خوبصورتی میں کیسے جو ہے مشہور تھے، اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں دنیا میں آئے جن کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود تھی، لیکن چونکہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے یہاں جو ہے صورتیں اور اسی طریقے سے مالوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر صورتوں کا اعتبار ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حبشہ کے رہنے والے اور بہت ہی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت جو ہے عام صورتوں کے اعتبار سے کچھ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت میں کمی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں یہی کہتے ہیں بدصورت تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحابی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا بھی شان کے خلاف ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں تھی، اللہ نے خوبصورتی عطا نہیں فرمائی، لیکن پھر بھی ان کا اعتبار کتنا تھا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، حدیث ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ معراج میں گئے، معراج میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کسی کے جو ہے قدموں کی آواز سن رہے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدم کی آواز ہے۔ تو اتنا جو ہے اعتبار، اس سے جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کسی کی صورت نہیں، کسی کا کوئی مال اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں صرف 2 چیزیں، ایک ہمارے دل کی نیت ہے اور ہمارے بدن سے ہونے والے اعمال ہیں، یہی دونوں چیزیں ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں درست ہو گئیں تو بندہ جو ہے فرش سے لے کر عرش تک پہنچ جائے گا، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے گا۔ یہ 2 چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کامیابی کا مدار بھی انہی 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے بہت جو ہے خدمت کرتا رہتا ہے، بہت جو ہے دین کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن دل کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے جو ہے دین کی جو خدمت اس سے ہو رہی ہے اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ صحیح دل سے، دل کی نیت کے ساتھ اگر آدمی تھوڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ خوش ہوں گے اس کے اوپر، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جو ہے بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے تاخراتوں میں ہم لوگ جاگ رہے ہیں، تو یہ پہلی تاخرات ہے۔ آج ہی ہم کو جو ہے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ یہ ہم جاگ رہے ہیں، یہ کس نیت سے جاگنا ہے؟ شب قدر کی تلاش۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں 5 راتیں ہوتی ہیں، ان 5 راتوں میں ہم کو شب قدر تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس نیت سے ہم کیا کریں گے؟ جاگیں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ رمضان کا آخر عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ شب قدر کو پانا۔
شب قدر کو حاصل کرنا، اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہاں جو ہے دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہونا، اور اسی طریقے سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، لیکن دونوں کو جو ہے سنت ہی کہا جائے گا، دونوں کو سنت ہی کہا جائے گا۔ سنت جو ہے، اگر سنت کی تعریف کی جائے تو تین چیزیں جو ہیں سنت میں آتی ہیں۔ ایک وہ باتیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہو، اس کو بھی سنت کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو دکھایا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تیسری چیز وہ اعمال، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں حکم نہیں دیا، اور ان کاموں کو اللہ کے نبی نے نہیں بھی کیا، پھر بھی حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے ان کاموں کو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے صحابہ کو منع نہیں کرتے تھے، تو یہ چیز بھی سنت میں آتی ہے۔ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی سنتیں ان کی جو ہیں یہ تین قسمیں ہیں، اقوال رسول، افعال رسول، اور اسی طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اعمال کرتے تھے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہ فرمایا ہو، یعنی منع نہ کیا ہو، وہ بھی سنت میں آتی ہیں۔ اب یہاں جو ہے سنت کی دو قسموں کے اوپر تو عمل ہو رہا ہے، اور تیسری قسم یعنی کہ صحابہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے صحابہ جاگ رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خود جو ہے تاکید کر رہے ہیں، خود جو ہے ترغیب دے رہے ہیں کہ ان تاخراتوں میں جاگو۔ تو تاخراتوں میں جاگیں گے تو دو سنتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر ہمیں بہترین اجر، بہترین ثواب کب ملے گا؟ جبکہ ہم جو ہے اپنے دل کی نیت کو درست کر کے اس نیت سے جاگیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، اس لیے ہم جاگ رہے ہیں شب قدر کی تلاش کے لیے۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جاگنا جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کی نیت صحیح کرنے کی وجہ سے شب قدر کی عبادت کی بھی توفیق دیں گے۔ اور شب قدر کی عبادت کی توفیق کا مل جانا مسلمان کے لیے نعمت غیر مترقبہ کے درجے میں ہے، یعنی کہ ایسی نعمت جس کی بندے کی امید نہیں تھی، ایسی نعمت جس کی بندے کو امید نہیں تھی، ایسی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں جاگتے بھی ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ہم بھی جو ہے اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جاگنا تو ہوتا ہے لیکن صحیح طریقے سے جاگنا نہیں ہوتا، سنت کے مطابق جاگنا نہیں ہوتا، اور اپنا ہر کام جو ہے سنت کے مطابق کرنا بہت ہی ضروری ہے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا ہو، بیپار ہو، بزنس ہو، ملازمت ہو، کوئی بھی کام ہو ہمارا، ہر کام ہم کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے تاخراتوں میں جاگنا بھی سنت کے مطابق ہو، اور ہم سے جو ہے جاگتے ہوئے کوئی جو ہے غلط کام نہ ہو، کوئی جو ہے برا کام ہم سے نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں اور اسی طریقے سے آخر عشرے تاخراتوں میں بھی گناہ کر رہا ہے تو کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اور بعضی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مبارک کی قدر نہ کرتے ہوئے جان کر اگر کوئی آدمی رمضان میں کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کی 1 سال کی عبادت اللہ ضائع کر دیں گے، 1 سال کی عبادت ختم، اس پہ رمضان کی بھی پوری نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے، تاخراتیں شروع ہو چکی ہیں، کوشش یہی کرنا ہے کہ بھئی ہم سے جو ہے اللہ کا کوئی حکم جو ہے نہ ٹوٹے، اور اللہ کی کوئی جو ہے ایسا کام جس سے اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہوں، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ہم سے نہ ہو، خصوصاً تاخراتوں میں جو ہے۔ اور میں بارہا جو ہے کہتا ہی رہتا ہوں کہ بھئی پوری رات کا جاگنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی حکم نہیں دیا کہ پوری رات جاگو، جاگنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، کب تک؟ جب تک بدن ساتھ دے،
جب تک ہماری طبیعت ساتھ دے، ہماری آنکھیں، ہمارا دل دماغ ساتھ دے، اس وقت تک جاگنے کا حکم ہے اور وہی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری رات جاگنے کا ارادہ کر لیا، اور عام طور سے ہم لوگوں کو جو ہے راتوں میں جاگنے کی عادت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے 9 سے 10 بجے تک ہم لوگ جو ہے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ رات میں جلد سونے کی ہم کو جو ہے فکر کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سونے کی سنتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے آدمی سونے کی فکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی سو جائے گا تو صبح جو ہے تہجد میں اٹھنے میں اس کو جو ہے مدد ملے گی۔ لیکن آج کل جو ہے زمانہ بدلتا جا رہا ہے، اور دکانیں ہماری بند ہو جاتی ہیں، گھروں میں جو ہے تالے لگ جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر جو ہے جاگتے رہتے ہیں۔ یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، اور یہ ماحول کیسے بنا؟ موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ تمام لوگوں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اس سے کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے۔ آج ہر گھر جو ہے بڑے موبائل کا شکار ہو چکا ہے، آج ہر گھر جو ہے انٹرنیٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور اس جو ہے پرفتن دور میں سلامتی والا گھر وہی ہے جس میں بڑا موبائل نہ ہو، اور جس گھر کا تعلق انٹرنیٹ سے نہ ہو، وہ گھر آج کے زمانے میں سلامتی والا گھر ہے، اس زمانے میں۔ ورنہ تو پھر جو ہے آج جو ہے ہر گھر جو ہے جس میں بڑا موبائل آ چکا ہے۔ بڑا موبائل تو کیا، جتنے آدمی رہتے ہیں ہر آدمی کے پاس ایک ایک موبائل۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر محبت کی باتیں ہوتی تھیں، پیار کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج کل جو ہے کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر، لیکن موبائل چل رہا ہے۔ ایک ہاتھ کھانے کی طرف، اور کھانا ایک ہاتھ جو ہے لقمہ لے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے پیٹ میں جو ہے ڈال رہے ہیں، اور ایک ہاتھ سے جو ہے موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بیماری بن چکی ہے، اور عافیت جو ہے آج کل جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بہت جو ہے ڈاکٹروں کی جو ہے ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ آدمی اگر صحت مند رہنا چاہے تو فرماتے ہیں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سوتے وقت اپنا موبائل جو ہے بازو میں نہ رکھے، اس کے لیے صحت مندی کی علامت ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کسی کا موبائل اگر کوئی ساتھی لے کر ایک 10-15 منٹ کے لیے چلا جائے تو 10-15 منٹ میں اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ 10-15 منٹ بھی ہم لوگ جو ہے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اتنا جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے اپنے گھروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو ہے بڑا موبائل بہت عام ہو چکا ہے، اور بہت ساری چیزیں ضرورت کی بھی ہیں اس میں، اس سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے جو ہے یہ جو ہے حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ بھئی موبائل کو چھوڑو، موبائل کو جو ہے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ضروری ہیں آج کے لیے، آج کے زمانے میں، کہ وہ اگر کام ہونا ہے تو ہمارے پاس اسمارٹ موبائل ضروری ہے۔ ضرورت کے حد تک ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے مضائقہ نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا موبائل رکھتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا موبائل رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر اس کا حق ادا نہیں ہوتا، گناہ کر لیتا ہے آدمی، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس آدمی کو بڑا موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جو ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہم نے دیکھا، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے پہلا لاک ڈاؤن جب ختم ہوا تو لاک ڈاؤن جب کھلا تو اس زمانے میں ہر بچے کے پاس جو ہے موبائل پہنچ چکا۔ اس زمانے میں ہر بچے کے پاس، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ چکا، اور حکومت نے یہ حکم لگا دیا کہ بھئی آن لائن کلاسیں ہوں گے، آن لائن کلاسیں ہوں گی، اور آن لائن کلاس چلانے کے لیے، بچہ آن لائن کلاس میں حاضر ہونے کے لیے اس کے پاس اسمارٹ موبائل ضروری ہے۔ یہی حکم جو ہے مدرسوں کے اوپر بھی لگا کہ مدرسے والے بھی کیا کریں، جو ہے اپنا سبق یا اپنا جو ہے کارروائی جو ہے آن لائن کریں۔ تو بہت سارے ہمارے جو ہے مدارس کے علماء نے، خصوصاً جو ہے دیوبند جو مدرسہ ہے،
اس مدرسے کے اکابرین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی جب تک لاک ڈاؤن رہے گا ہم مدرسہ نہیں کھولیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن سبق بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج ہم بچے کو عادی بنا دیے اس موبائل کا، کل کے دن وہ بچہ جو ہے موبائل کے بغیر آ نہیں سکتا، موبائل کے بغیر پڑھ نہیں سکتا۔ اور حکومت نے جو ہے خصوصاً جو ہے دیوبند مدرسے کے لیے ایک بات پہنچائی کہ بھئی آپ جو ہے اپنے مدرسے کے ہر بچے کے لیے ایک، جب دوسرا لاک ڈاؤن کھل گیا اس کے بعد کی بات ہے، تو حکومت نے کہا دیوبند مدرسے کے لیے کہ آپ کے پاس بچے زیادہ ہیں اور ابھی جو ہے بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے کیا کرو آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے یہ لازم کر دو کہ ہر بچے کے پاس اسمارٹ موبائل ہونا ہے، اور اس کے لیے اس کی جو ہے طبیعت کی پوری نگرانی ہوتی رہے گی اور اس کی پوری نگرانی ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ تو مدرسے کے اساتذہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی نگرانی ہو، بچوں کی طبیعت اچھی ہو، تو آپ خود آئیں، خود آ کر مدرسے میں ہر بچے کی جانچ کر لیں، ہر بچے کی جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کر لیں۔ اس سے ہم جو ہے کوئی ہمیں جو ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم بچوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کے وقت میں بچے جو ہے سو کر اٹھے، کھانے سے فارغ ہو کر کلاس میں جا رہے تھے، تو ایک بچہ باہر کا تھا، اصل میں وہ مدرسہ دیوبند کے مدرسے کا بچہ نہیں تھا، دوسرے مدرسے کا بچہ تھا۔ تو بچے جو ہے دوسرے مدرسے ان سے آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ بچہ جو ہے آ کر کلاسوں کے درمیان میں موبائل بات کر رہا ہے، اور وہاں جو ہے ہزاروں کے بچے، کون بچہ کس مدرسے کا، کون بچہ ہمارا، کون بچہ دوسرا، اس کا کوئی جو ہے رعایت نہیں ہوتی۔ تو ایک حضرت نے دیکھا، فوراً موبائل چھین کر ایک دم ایسا جو ہے زمین پر پٹک دیے کہ وہ موبائل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ حالانکہ وہ بچہ جو ہے اس مدرسے کا نہیں تھا، اور اس نے جو ہے حضرت سے منت سماجت کی کہ حضرت میں آپ کے مدرسے کا بچہ نہیں ہوں، میں دوسرے مدرسے سے آیا ہوا ہوں۔ تو اس کے اوپر اور بھی زیادہ سختی ہوئی۔ کیوں اس لیے سختی ہوئی کہ بھئی آپ دوسرے مدرسے میں پڑھتے ہو، کلاس کا وقت ہے، کلاس چھوڑ کر یہاں جو ہے گھوم رہے ہو۔ اب اس کے لیے اور بھی سختی ہو گئی، اور اس مدرسے کے محتمم کو جو ہے اس بچے کے حق میں تصدیق نامہ بھیجنا پڑا، اور وہ تصدیق نامہ آ کر مدرسے کے محتمم بھی خود جو ہے بڑے حضرتوں کے سامنے جو ہے معافی مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدرسے میں جو ہے چیکنگ ہوئی، اچانک جو ہے کبھی کبھی جو ہے مدرسوں میں چیکنگ ہو جاتی ہے موبائل کی وجہ سے، تو موبائل جو ہے اتنے سارے جمع ہو گئے کہ ایک تھیلا مکمل جو ہے بھر گیا۔ تو اب حضرت جو ہے لے کے گئے، 3 جو ہے فلور کی بلڈنگ تھی، تیسرے اوپر سے پورے جو ہے زمین پہ چھوڑ دی۔ اب حضرت نے کہا کہ بھئی جس کا موبائل صحیح ہے وہ اپنا موبائل لے لے۔ 3 جو ہے منزل کے اوپر سے موبائل اگر گرے تو اس کا جو ہے ہم اندازہ بالکل جو ہے گمان بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی فلانے بچے کا جو ہے فلانے آدمی کا موبائل جو ہے صحیح رہے گا۔ تو ایسا جو ہے ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے بات جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی، تو بات اصل یہ ہو رہی تھی کہ آج گھر گھر جو ہے یہ 2 بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، اور بچے جو ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے منہمک ہو رہے ہیں۔ اور 2-3 سال پہلے جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز ہم نے دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ گیم کھیلنے کی اتنی عادت تھی بچوں کو کہ گیم کھیلتے ان کے ذہن کے اوپر اتنا بوجھ ہوا کہ موبائل چھین لیے، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کے ہاتھ پیر اور آنکھ جو ہے کام کر رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے ان کا دماغ جو ہے بدل گیا، اور اسی میں جو ہے وہ بچے جو ہے دواخانے کے ہاسپٹل کے حوالے ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی صحت اسی میں ہے کہ ہم جو ہے زیادہ استعمال نہ کریں۔ ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس سے ہم جو ہے انکار نہیں کر سکتے، تو اس لیے اپنے گھروں کو اور اپنے دینداری کو جو ہے گھروں کی بچانے کی کوشش کریں، ورنہ تو آج موبائل کے ذریعے سے ایسے جو ہے فتنے ہو رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ موبائل جب سے جو ہے عام ہوا، انٹرنیٹ جب سے عام ہوا، اس وقت سے
ہماری جو ہے مسلم بچیاں جو ہیں گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. یہی دو چیزیں ہیں، وجہ یہی دو چیزیں ہیں، ورنہ تو اس سے پہلے بھی کالجیں تھیں، اس سے پہلے بھی ہماری بچیاں جو ہے کالجوں میں جا کر پڑھتے تھے، لیکن اتنی زیادہ وہاں جو ہے برائیاں نہیں تھیں جتنی برائیاں آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے بڑا موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے. تو اس لیے جو ہے اپنے گھروں کو ان دو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے زہر سمجھیں اپنے گھروں کے لیے. اگر آج ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے فکر نہیں کرتے اور اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو آگے جو ہے اب تو ہمارا گھر الحمدللہ اچھا ہے، دینداری ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، لیکن آج ہم نے جو ہے سستی کر لیا تو پھر 1 سال 2 سال کے اندر وہ پوری دینداری ہماری ختم ہو جائے گی، نمازیں قضا ہو جائیں گی. قضا کیا، نمازوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، نمازوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے گھروں سے پاک کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ استعمال نہ کریں، اور خصوصاً برائی اور گناہ کے لیے بالکل جو ہے استعمال نہ کریں. اگر اچھائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اللہ ہمیں ثواب دیں گے، ایسی بات نہیں، لیکن اگر برائی کے لیے استعمال کریں گے تو گناہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے ان دو چیزوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سدھارنے کی کوشش کریں. آج کل جو ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ 10 منٹ اگر وقت مل گیا تو آدمی فوراً جو ہے یوٹیوب پہ جاتا ہے، فیس بک پہ جاتا ہے، اور وہاں جو ہے نہ جانے کیسی جو ہے ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، کیسی جو ہے تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس سے ہم جو ہے بچ نہیں سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جو ہے دینداری کی فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل بات جو ہے تاخیراتوں کے تعلق سے شروع ہوئی تھی کہ تاخیراتوں میں ہم لوگ جاگ رہے ہیں، تو اپنے دلوں کی نیت کو درست کریں اور شب قدر کی تلاش کے لیے تاخیراتوں میں جاگنے کی کوشش کریں. اور آج جو ہے پہلی تاخیرات ہے، اور آگے جو ہے 4 تاخیراتیں ہوں گی. تو ہر تاخیرات میں ہم کو جو ہے کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہر تاخیرات میں. اور وہ اعمال جو ہے بہت بڑے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے بہت لمبا وقت بھی نہیں رہے گا. مختصر وقت میں جو ہے ہم کو ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تاخیرات میں کسی بھی تاخیرات میں کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں بھی ہم جو ہے دل میں برا بھی نہیں سوچیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہم کو کرنا ہے. اللہ کے یہاں فرض عبادتوں کے علاوہ، فرض عبادتیں تو کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفل عبادتیں سنتیں جو ہیں ان کا مقام کم ہے، ان کا مقام کم ہے اس چیز سے کہ آدمی گناہ سے بچے. گناہ سے بچنا افضل ہے. نفل عبادتوں میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے. اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچتا، نفل عبادتیں کر رہا ہے، تو نفل عبادتیں اس کی جو ہے اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر تاخیرات میں ہم کو یہی کوشش کرنا ہے کہ بھئی جتنا ہم جاگیں گے اس کے درمیان کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور اپنے دل دماغ کو تمام بری باتوں سے، سوچنے سے، سمجھنے سے پاک رکھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، جتنا ہم جاگیں ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، دل سے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی. زبان کا بھی ذکر ہو، دل کا بھی ذکر ہو. زبان کا ذکر جو ہے اس کے لیے ایک حد ہے کہ بھئی اس حد تک ہم جو ہے ذکر کریں گے، یہاں تک ہم ذکر کریں گے، لیکن اس کے آگے جو ہے کچھ مقامات آتے ہیں وہاں ہم کو جو ہے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ بیت الخلاء ہے، وہاں ہم جو ہے زبان سے ذکر نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے تو آدمی گنہگار ہو جائے گا. اسی طریقے سے غسل خانہ ہے، وہاں ہم ذکر نہیں کریں گے. لیکن دل کا جو ذکر ہے وہ نہ تو غسل خانے میں معاف ہو سکتا ہے، نہ ہی بیت الخلاء میں معاف ہو سکتا ہے. دل ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ یاد کرنا ہم جو ہے ہر حال میں باقی رکھ سکتے ہیں، ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. تو اس لیے تاخیراتوں میں ہم کو دوسرا کام یہی کرنا ہے کہ زبان سے بھی ذکر ہو اور دل سے بھی ذکر ہو. زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں اور دل سے بھی اللہ کو یاد کریں. اور تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے جتنا ہم جاگیں، جاگ کر سونے سے پہلے تازہ وضو کریں. وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں.
2 रकात सलात तौबा पढ़ें और उसके साथ साथ 2 रकात नफल सलातुल हाजा पढ़ें। सलात तौबा भी, तौबा की नमाज भी और हाजत की नमाज भी। सलात तौबा जो है खड़े होकर पढ़ना है, और सलातुल हाजा अफजल, बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बैठ कर पढ़ना अफजल है सलातुल हाजा। वजह इसकी ये है कि अल्लाह को ये दिखाना है कि अल्लाह मेरे अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं है, मेरे अंदर तेरे सामने खड़े होने की भी ताकत नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। तो सलातुल हाजा जो है बैठ कर पढ़ना अफजल है। तो सलातुल तौबा भी पढ़ें और सलातुल हाजा भी पढ़ें, और उसके साथ साथ आखिर में एक 5 मिनट हमको अल्लाह से अपनी पूरी दुनिया से कट कर, पूरी दुनिया को छोड़कर अल्लाह से खूब तौबा इस्तग़फ़ार करना है और अपनी ज़रूरतों के लिए अल्लाह से सवाल करना है। ये 3 काम अगर हम कर लिए इंशाअल्लाह शब क़दर हमें किसी भी हाल में नसीब होगी, शब क़दर किसी भी हाल में हमें मिल जाएगी, इसलिए कि गुनाह नहीं हो रहा है हमसे। और उसके साथ साथ जितना हम जाग रहे हैं, जागते हुए जिक्र ज़बान से भी कर रहे हैं, दिल से भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आखिर में सोते वक्त अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए सवाल भी कर रहे हैं। तो इसलिए हर हाल में हमें शब क़दर मिल जाएगी। नहीं, अगर हम जाग रहे हैं, शब क़दर भी मिल रही है, फिर भी हम सही तरीके से नहीं गुजार सकते और उस रात में भी गुनाह हो जाए, तो फिर उस रात की इबादत अल्लाह के यहाँ कोई जो है काबिल कबूल नहीं, उस रात की इबादत का कोई एतबार नहीं। और हदीस में, फ़ज़ाइल अमाल में हदीस हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह लिखे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है उन लोगों की रोज़े की ज़रूरत नहीं है जो रोज़ा रख कर बुराई करते हैं, और उन लोगों का जागना अल्लाह को पसंद नहीं है जो लोग जाग कर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जाग रहे हैं तो अपने दिल की नीयत को सही रखें और सही जज्बे से जागने की कोशिश करें। अगर इस तरह जागना हमें तौफीक नहीं होती और जाग नहीं सकते, इस तरह हम जाग नहीं सकते, हमारी तबीयतें इसको कबूल नहीं करती, तो तरावी होने के बाद फ़ौरन जाकर सो जाएं, तरावी होने के बाद फ़ौरन जाकर सो जाएं। लेकिन सुबह में तहज्जुद में एक 10-15 मिनट पहले उठें और वहाँ जो क्या करें, एक 2 रकात 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें शब क़दर नसीब करेंगे। तो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाहि अलैह दामत बरकातुहुम, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम आज से तकरीबन एक 10 साल पहले सूरह क़दर के बारे में और इसी तरीके से शब क़दर के बारे में एक नुक्ता हज़रत ने फरमाया था, और वो बात मैंने अभी जो है अर्ज़ कर दी कि अगर कोई आदमी जाग नहीं सकता तो सो जाए, सोकर सुबह में तहज्जुद में जल्दी उठे, उठकर 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगे और उस रात शब क़दर हो जाए, तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है शब क़दर की पूरा सवाब अल्लाह अता कर देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, गुनाह ना हो हमसे, अल्लाह हमसे जो है उस रात में नाराज़ ना हो, ऐसा काम हम ना करें जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। तो इन कामों का अगर एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये जागना, हमारी ये ताक़रातें बहुत ही मुफीद साबित होंगी, और इन रातों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी ज़िंदगी में खैर के फ़ैसले करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन हालात को बदल देंगे। और आज ये हालात बन रहे हैं, इन हालात में मुसलमानों के लिए ज़रूरी यही है कि मुसलमान अपने अमाल को दुरुस्त करें। हम बारहा सुनते रहते हैं कि एक ईमान वाले की कदर अल्लाह के पास कितनी है, दुनिया और दुनिया के पूरे निज़ाम को अल्लाह चलाएंगे। एक ईमान वाले की कदर, एक ईमान वाला जब तक बाकी रहेगा, अल्लाह को याद करने वाला बाकी रहेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है ये कि एक भी अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला ज़मीन पे बाकी रहेगा, उस वक्त तक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निज़ाम पूरा चलाते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि कभी जो है दुनिया में बिगाड़ आता है तो वो बिगाड़ का सबब भी मुसलमान ही बनता है। काफिर का कोई एतबार नहीं, काफिर के अमाल का कोई एतबार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में फैसला कर दिया है, फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि हमेशा हमेशा के लिए वो लोग जो है जहन्नम में रहेंगे। लेकिन एतबार किसका है? मुसलमान और मुसलमानों के आमाल का है।
مسلمان کے اعمال اگر صحیح ہوئے تو اللہ رب العزت جو ہے اچھے حالات پیدا کریں گے. مسلمانوں کے اعمال خراب ہوئے تو اللہ رب العزت حالات بھی خراب کر دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ حالات کو خراب کرنے اور اچھا بنانے کے لیے ہمارے اعمال کا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے ہمارے اعمال کی. تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات جو ہے باریکی کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ کیوں دیتے ہیں. اس کا جو ہے ہلکا سا میں نے جو ہے جمعہ میں بھی اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ کیوں دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مہینہ صحیح طریقے سے زندگی گزار کے آدمی عادی ہو جائے، عادت بنا لے اور اپنی جو ہے فطرت بنا لے. اس کے بعد کی جو 11 مہینے کی زندگی ہے اسی کی نقل کرتا رہے. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ رمضان میں ہم جو ہے پورے جوش خروش کے ساتھ عبادت کریں گے، مسجدیں ہماری بھر جائیں گی، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو دوسرے دن عید کے دن صبح کی نماز میں وہی جو ہے ایک صف دو صف. یہ جو ہے ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے. اس کو جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پوری زندگی سے ہے. عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی رمضان آ جائے تو عبادتیں کرو، رمضان آ جائے تو روزے رکھو، نمازیں پڑھو اور میری جو ہے یاد کرو. رمضان ختم ہو جائے تو ان تمام چیزوں سے تمہیں جو ہے چھٹکارا مل جائے گا، یہ تمام چیزیں تم کو جو ہے چھوڑنا ہوگا. ایسا اللہ نے نہیں فرمایا. نماز ہے 24 گھنٹوں میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے. اور نماز کا تعلق اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی رمضان سے ہے تو ہمیں جو ہے صرف رمضان میں ہی توفیق ہوگی، باقی دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ دل ہمارا جو ہے اسی کے اوپر ہے. یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا تعلق رمضان سے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا تعلق رمضان سے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے رمضان میں آرام سے گناہ سے بچتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو پھر جو ہے تمام جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان آ گیا تو سب کچھ بند اور عبادتیں شروع، اور یہ چیز جو ہے صرف رمضان سے تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت بھی جو ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں. جیسی نیتیں ویسے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. نیتیں اگر صحیح رہیں تو خدا کی طرف سے فیصلے بھی صحیح رہیں گے. ورنہ تو آدمی جو ہے پورا رمضان بھوکا رہا، پورا رمضان روزے رکھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، کتنے سجدے ادا ہو جاتے ہیں رمضان میں، کتنی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے ایک دن بھی ہماری زندگی میں نہیں رہتا. ایک دن بھی رمضان ختم ہو گیا تو فوراً جو ہے عشاء کی نماز ختم ہوئی، صبح کی نماز تو دور کی بات، یہاں رمضان کا چاند دس گیا یعنی عید کا، تو عشاء میں ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے. ہماری ان تمام ایک مہینے کی عبادتوں کا اثر ایک نماز کو زائد ہماری زندگی میں نہیں لا رہی ہے. تو کتنی کمزوری ہے ہماری، کیسی جو ہے ہمارے دلوں کی نیتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی رمضان میں پورا رمضان جو ہے بھوکا رہا، پورا رمضان جو ہے روزے سے رہا. اب جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی کم سے کم یہاں 1 مہینہ گزارا ہے تو ادھر جو ہے 1 مہینہ کم سے کم آدمی جو ہے ایسی ہی عبادت کرے، ایسی ہی جو ہے پابندی کرے. جیسا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو جب عید کا دن آتا ہے تو عید کے بعد اکثر لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے پیٹ میں درد، بہت سارے لوگوں کو جو ہے دست شروع ہو جاتے ہیں، جلابیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی 1 مہینہ ہم نے مکمل طریقے سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور جو کھایا ہے وہ بھی جو ہے سادے طریقے سے کھایا ہے. تو ہمارا جو ہے پیٹ کا جو نظام ہے، معدہ جو ہے اسی کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور جب اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو معدہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. جب اندر رہنے والا معدہ 1 مہینے کی پریکٹس سے، 1 مہینے کی روزوں سے اس کے اندر وہ اثر پیدا ہو سکتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اوپر رمضان کا کتنا اثر ہونا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود جو ہے جواب دیں، کیا اس کا اثر ہمارے دلوں کے اوپر صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
ابھی میں نے کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا مغرب میں، عشاء کی نماز ہماری خالی. تو اس لیے ضروری ہے اس طرح جو ہے ہمارا رمضان اگر ایک نہیں 100 رمضان بھی اگر گزار لیں تو بھی جو ہے اس سے کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی. تو رمضان اللہ اسی لیے دیتے ہیں کہ بھئی ایک مہینہ خوب اللہ کی عبادت کرو، کر کے عادت بناؤ، عادت بنا کے باقی جو ہے 11 مہینے جو ہے اس طرح گزارو. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ دیتے ہیں. تو اب ہمارے سامنے جو ہے ایک عشرہ ہے، اور ایک عشرے میں 10 روزے یا پھر جو ہے 9 روزے ہو سکتے ہیں. اور اس سال جو ہے تقریباً جو ہے پورے جو ہے امید کے ساتھ یقین کے ساتھ یہی کہا جائے گا کہ اس سال جو ہے 30 روزے مکمل نہیں ہو سکتے. صرف اس سال جو ہے 29 روزے ہو سکتے ہیں. حالات جو ہے یہی بتا رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے صرف 9 روزے ہیں. یہ مان کے چلیں کہ بھئی ہمارے پاس صرف 9 روزے ہیں، 9 دن باقی ہیں، اور 9 دنوں میں صرف 8 تراویح ہماری ہوگی. 8 تراویح آخری جب چاند نظر آئے گا تو اس دن تو تراویح نہیں ہوگی، صرف 8 تراویح ہیں اور 9 روزے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں. اسی کو جو ہے کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اسی کو جو ہے سود مند بنانے کی کوشش کریں، اسی کو جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے خوب جو ہے توبہ استغفار کریں، اور جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے ان تاخراتوں میں پکی سچی توبہ کریں، اور آگے زندگی میں گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم کریں، اور اللہ کی عبادت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کا ارادہ کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے سہولتیں پیدا کریں گے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے راستے آسان کریں گے. نہیں رمضان گزار رہے ہیں، چل رہا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے رمضان گزار لیا تو پھر وہی ہماری پرانی حالت رہے گی. اس رمضان سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. شروع میں نے کہا تھا پہلا روزہ جو ہے جمعہ کا دن تھا، تو اس جمعہ میں نے کہا کہ بھئی اس رمضان کو ایسا بناؤ کہ آگے پوری زندگی ہماری جو ہے بدل جائے. اس رمضان کو اس طرح بناؤ، اور اس طرح بنانے کی بہت ضرورت ہے. تاخراتیں شروع ہو چکی ہیں، ہم بالکل ختم کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے آخر عشرہ جب شروع ہوتا ہے، تاخراتیں شروع ہوتی ہیں، تو رمضان کیسا گزر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ رات میں جاگتے ہیں، دن کا اکثر حصہ جو ہے سونے میں گزر جاتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو تقریباً جو ہے 11-12 بج جاتے ہیں. آدھا دن جو ہے سونے میں گزر گیا. اب ظہر کی نماز کے لیے آ کر ظہر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جا کر کچھ سامان وغیرہ خریدتے عصر ہو جاتی ہے، بس ہو گیا. تو یہ جو ہے آخری عشرے کا حال رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، اور ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے 5 تاخراتیں دیتے ہیں، اور ان تاخراتوں میں جاگنا ہے. جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورا دن سوتے رہیں، رات جاگتے رہیں. ایسا بھی نہیں ہے. جو نظام ہمارا بنا ہوا ہے اس نظام سے ہم چلیں گے، اور اتنا ہی وقت سوئیں گے. ایسا نہیں کہ بھی رات میں زیادہ جاگ لیے، دن میں زیادہ سو رہے ہیں، تو پھر یہاں جاگ رہے ہیں، وہاں سو رہے ہیں، کچھ بھی جو ہے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے نیند کو قربان کریں، اور کچھ جو ہے برداشت کریں، کچھ صبر کریں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم پورے دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے اوپر جمے رہیں، اور ایمان میں اور اعمال میں حق کے اوپر جمے رہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں جو ہے جاگنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو صبر کریں، صبر کے ساتھ یہ عشرہ جو ہے گزارنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی ہم کو جو ہے خود بنانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بھئی آج کے زمانے میں کوئی نبی آئے گا، کوئی فرشتہ آئے گا ہماری جو ہے اعمال کو سدھارے گا، ایسا تو نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور ہمارے اعمال کے خود ہم کو فکر کرنا ہے.
ہمارے اعمال کی خود ہم کو فکر کرنا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بچا ہوا حصہ جو رمضان کا ہے اس کی صحیح قدر کریں، اور تاخراتوں میں خصوصاً جتنا جاگیں صحیح جاگنے کی کوشش کریں، گناہ نہ کریں، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی جو ہے چغلی، کسی کی جو ہے چاڑی، اس طرح کی تمام چیزوں سے، تمام گناہوں سے آخری جو ہے تاخراتیں جو آتی ہیں چل رہی ہیں، ان تاخراتوں کو بچائیں. اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جاگنا اور دنوں میں ہمارا روزہ رکھنا سود مت ثابت ہوگا. اللہ رب العزت اس کے اوپر ہمیں جو ہے بہتر سے بہتر بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کی پابندی کریں. تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 چیزیں میں نے کہا کہ شب قدر کی تلاش کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ تاخراتوں میں جاگتے ہیں. تو تاخراتوں میں ہم کو جو ہے 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک گناہوں سے بچیں، دوسری چیز جو ہے جب سونے کی جتنے وقت ہم جو ہے جاگیں اتنے وقت جو ہے دل سے بھی اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں. تیسری چیز جب سونے کی تیاری ہم کریں تو اس سے پہلے تازہ وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ سے سوال کریں، اور پوری امت کی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ سے سوال کریں. اس سے انشاءاللہ ہماری تاخراتیں صحیح گزریں گی، اللہ شب قدر کی توفیق دیں گے، اور ہمارا یہ جاگنا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. اور کسی کا جاگنا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو نہ جانے اللہ کیا دیں گے، کتنا دیں گے، کیسا دیں گے، کوئی آدمی جو ہے سوچ نہیں سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تاخراتوں کو جو ہے صحیح گزارنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے 4 تاخراتیں ہوں گی، تو ان تاخراتوں میں بھی جو ہے ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں آج ہی، کہ بھئی کسی بھی حال میں ہر تاخرات میں ہم کو یہ 3 کام کرنا ہے. کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تاخراتیں صحیح رہیں گی. کریں گے ساتھی؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں گے. تاخراتوں میں اصل عبادت جو ہے وہ بیان نہیں ہے، بیان کرنا سننا اصل نہیں ہے، بلکہ انفرادی اعمال اصل چیز ہیں. تو اس لیے ہر ساتھی جو ہے جو جاگ سکتے ہیں وہ حضرات جو ہے اس کی کوشش کریں کہ انفرادی اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں، بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں. نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں جو نمازیں فرض ہماری قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا کر لیں. اس سے انشاءاللہ ہماری ایک چند سال میں ہماری پیچھے کی پوری نمازیں جو ہیں جن کی قضا ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں ہم ایسی حالت میں حاضر ہوں گے جبکہ ہماری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں رہے گی. تو اس لیے ضروری ہے، اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ ہر مسلمان صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کی زندگی میں 5 نمازیں بھی اس کی قضا نہ ہوئی ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو جو ہے اس مقام کو پہنچنے کی ضرورت ہے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تاخراتیں، اور اسی طریقے سے شب برات جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہے گزر چکی ہے، یہ راتیں ہمارے لیے بڑی جو ہیں ساتھ دینے والی راتیں ہیں. ان راتوں میں اگر ہم نفل پڑھنے کے بجائے اپنی فرض نمازوں کو قضا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور رات کا جاگنا بھی ہمیں جو ہے نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے ہر ساتھی جو ہے قضائے عمری جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں. یا اللہ گناہ کرتے کرتے اللہ گناہوں کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطایا سے درگزر فرما دے. یا اللہ اگلے پچھلے نئے پرانے جان کر کے ہوئے انجان کر کے ہوئے، اے اللہ صغیرہ کبیرہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اللہ کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج تاخرات اے اللہ پہلی تاخرات ہے. اے اللہ تاخراتوں میں خصوصاً اللہ تیری رحمت اللہ ہماری طرف بہت ہی مخصوص انداز میں متوجہ ہوتی ہے. اے اللہ تاخراتوں میں جاگنا بڑی عبادت ہے.
اے اللہ اس لیے اللہ ہم جاگ رہے ہیں، اے اللہ تاخراتوں میں توبہ استغفار کرنا، اے اللہ یہ چیز ہمارے گناہوں کی معافی کرانے والی ہے، اے اللہ اس لیے اللہ تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر جھولیوں کو پھیلا کر اے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج اس مجلس میں اس تاخرات میں ہم اے اللہ پکا ارادہ کرتے ہیں، پکا عزم کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اے اللہ کبھی اے اللہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ خصوصاً اے اللہ بڑا گناہ ہرگز اے اللہ ہم نہیں کریں گے، کبیرہ گناہوں کی طرف اے اللہ ہمارا قدم نہیں بڑھے گا، اے اللہ اس کا پکا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ اس لیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کیا ہیں، گندے ہیں، اے اللہ ہماری عادت ہے گناہ کرنا، اے اللہ تیری عادت ہے معاف کرنا، لیکن اے اللہ ہماری عادت سے تیری عادت بہت بڑی ہے، اے اللہ ہماری عادت سے تیری عادت اے اللہ بہت پیاری ہے، اے اللہ ہماری عادت سے اللہ تیری عادت اے اللہ بہت اے اللہ محبت بھری ہے، اے اللہ اس لیے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اے اللہ بڑے اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ دوسروں کے اوپر اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، دوسروں کی اے اللہ ہم نے غیبتیں کی ہیں، دوسروں کے لیے اے اللہ ہم نے اے اللہ کڑوی کسیلی باتیں کہی ہیں، اے اللہ دوسروں کا حق اے اللہ ہم نے مارا ہے، اے اللہ ایسی نہ جانے کتنی اے اللہ برائیاں ہماری زندگی میں ہیں، کتنے گناہ اے اللہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں سے ایک گناہ سے آج پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاف کرنے والی ذات تیری ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ ہماری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، نہ ہی ہمارا رمضان کی عبادت اے اللہ ہمیں اے اللہ بچا سکے گی، نہ ہی اے اللہ ہمارے تاخراتوں کا جاگنا اے اللہ ہمیں بچا سکیں گے، اے اللہ نہ ہی اے اللہ رات کی تراویح اے اللہ ہماری مدد کر سکیں گے، اے اللہ اس لیے اے اللہ تیرا معاف کرنا اے اللہ بہت ہی ضروری ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا تو اللہ تیرے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اے اللہ تو اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو تیرے خزانے میں اللہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ہماری آخرت بن جائے گی، اے اللہ ہماری دنیا بن جائے گی، اے اللہ اس لیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آگے زندگی میں اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کا بچا ہوا حصہ صحیح اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دیکھتے دیکھتے اے اللہ 2 عشرے اللہ مکمل ہو چکے ہیں، اے اللہ دن اے اللہ بہت تیزی سے اے اللہ رات اے اللہ بہت اے اللہ سرعت کے ساتھ اے اللہ چل رہے ہیں، اے اللہ دن رات اے اللہ دن آ رہا ہے، اے اللہ رات آ رہی ہے، اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ہم لوگ اے اللہ بالکل قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں وقت میں کمی ہو جائے گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، اے اللہ وہ زمانہ ہم اے اللہ یہی سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمارے دنوں کے اے اللہ اوقات میں برکت نہیں، اے اللہ ہمارے راتوں کے اوقات میں برکت نہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، ایک زمانہ وہ تھا جس میں اے اللہ دن میں بھی برکت ہوتی تھی، رات میں بھی برکت ہوتی تھی، اے اللہ اتنا کام اے اللہ اس زمانے میں لوگ کر لیتے تھے، جتنا کام 1 مہینے میں ہوتا تھا اتنا کام 1 دن رات میں کر لیتے تھے، لیکن آج اے اللہ 1 دن رات کا کام اے اللہ 1 مہینہ لگ رہا ہے، اے اللہ اتنی اللہ بے برکتی ہو چکی ہے، اے اللہ اتنا اے اللہ وقت اے اللہ تنگ ہو چکا ہے، اے اللہ اس لیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر گناہ سے ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آگے زندگی میں تیری عبادتوں کی توفیق عطا فرما، تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں بہت سارے لوگ اے اللہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ روزے کا بدلہ کیا ملے گا تو ہی جانتا ہے، اے اللہ تراویح کے ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ملیں گی اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا، اے اللہ جتنی نیکیاں اے اللہ ملتی ہیں اے اللہ ان تمام نیکیوں کا اللہ ہم لوگوں کو حقدار بنا دے، اے اللہ وہ تمام ثواب اللہ ہم لوگوں کو اللہ پانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے شان کے مطابق اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما، اے اللہ ہماری حیثیت کے مطابق اللہ ہمیں نیکیاں نہ دے بلکہ اے اللہ اپنے شان کے مطابق اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما، اے اللہ ہماری حیثیت کیا ہے، اے اللہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری شان بہت بڑی ہے،
ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، اللہ تیری طاقت و قدرت بہت بڑی ہے، اللہ تو اپنے شان کے مطابق اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما، اللہ تو اپنے شان کے مطابق اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ تو اپنے شان کے مطابق اللہ عبادتوں کے ذریعے سے آگے زندگی میں اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اللہ رمضان میں بھی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیچارے گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ گناہوں کی لت لگ چکی ہے، اس لیے رمضان کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تجھے تو اللہ بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تو زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اے اللہ تیری شان، اے اللہ تیری ذات ستار ہے، اے اللہ تو ستار، اے اللہ ستار صفت والا ہے، اے اللہ بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ کرنے والا ہے، اے اللہ بڑے گنہگاروں کو بھی چھوٹے گنہگاروں کو بھی اے اللہ سب کو اللہ معاف فرما کر، اے اللہ سب کو اللہ نیک توفیق عطا فرما دے، نیک توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نیک توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضرات اے اللہ رمضان میں بیمار چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے روزے چھوٹ رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو صحت عطا فرما، اللہ آگے زندگی میں اپنے روزوں کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سال رمضان میں بہت سارے لوگ اے اللہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اے اللہ اس سلسلہ نہیں رک رہا ہے، اے اللہ ہر دن اے اللہ کوئی نہ کوئی اللہ دنیا سے جا رہا ہے، اے اللہ آگے رمضان آنے تک اللہ ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا اللہ معلوم نہیں ہے، اے اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اے اللہ اسی رمضان کو اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اسی رمضان کو اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اسی رمضان کو اے اللہ جہنم سے اے اللہ بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونے کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اسی رمضان کو اے اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں ٹوٹی پوٹی ہو رہی ہیں، اے اللہ نہ تو ہمارا روزہ صحیح ہے، نہ تو ہماری تراویح صحیح ہے، نہ تو اللہ ہماری عبادتیں دوسری صحیح ہیں، اے اللہ بس اللہ ہم لوگ اللہ کر رہے ہیں، اے اللہ انہی ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اے اللہ اپنے شان کے مطابق اے اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہو بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے بھول کر رہ گیا ہے اے اللہ وہ بھی اپنے فضل سے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔